مقام اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے، جن میں سے پہلا ہے فقراء، دوسرا مساکین، تیسرے عاملین، چوتھے تالیف قلوب کے لیے، پھر اس کے بعد غارمین ہیں یا قرض خواہ ہیں، پھر رقاب کی باری آتی ہے کہ جو غلام وغیرہ آزاد کرنے کے لیے، پھر اس کے علاوہ راستے کے مسافر اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ بیان کی ہیں، ان میں سے ایک جو مصرف زکوٰۃ ہے یعنی تالیف قلوب کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں کفار کو زکوٰۃ کے مال کا لالچ دے کر اسلام کی طرف مائل کیا جاتا تھا تاکہ اسلام کو تقویت ملے۔ وہ لوگ اس پیسے کے لالچ میں اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اور پھر جب اسلام کی حقانیت، اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے واضح ہو جاتی تھی تو وہ اس پر توبہ کر لیا کرتے تھے، یعنی اس ارادے پر توبہ کرتے تھے اور خالصتاً مکمل مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ پھر جب دور آگے بڑھا اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی تو صحابہ کرام کے اتفاق سے ایسے کفار کو زکوٰۃ دینا ممنوع کر دیا گیا۔ تو 7 مصارف زکوٰۃ اب بھی موجود ہیں۔ ان میں سے پہلا فقیر، پہلے ان کی تعریفات آپ جان لیں۔ فقیر سے مراد وہی شرعی فقیر ہے جس کی تعریف ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، 7.5 تولہ سونا نہ ہو، اتنا مالیت کا، تجارت کا مال نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو سکتا ہو، نہ اتنا کیش پیسہ ہو جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، نہ ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہمارے پاس ہو، اور اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر اتنا قرضہ اس شخص کے اوپر ہونا چاہیے کہ اس قرضے کی ادائیگی کے بعد مقدار نصاب باقی نہ بچے۔ یہ ہے شرعی فقیر، اس کو دینا بالکل جائز ہے۔ دوسرا مسکین ہوتا ہے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجات کے لیے سوال کرنے کا محتاج ہو۔ تیسرے عاملین، یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ جو خلیفہ وغیرہ ہوا کرتے تھے یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک شخص مقرر کرتے تھے جس کو عامل زکوٰۃ کہا جاتا تھا۔ تو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ خلیفہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے اس عامل کو تنخواہ دے دے۔ تو یہ عاملین بیان ہوئے، آج کل کے دور میں وہ سسٹم اب نہیں رہا ہے۔ اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا جائز تھا، لیکن چونکہ اب غلام نہیں رہے تو یہ مصرف بھی ہمارے لیے اب مطلب اس مقام پہ ہم زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرض خواہ، قرض دار، مثلا جس کے پاس قرض، جس کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، تو اگر وہ واقعی شرعی فقیر ہے، بہت زیادہ اس پہ قرضہ ہو گیا ہے، تو اس کا قرضہ اتارنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے۔ تو اس کے لیے وہی تملیک شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے، لہٰذا اس کو آپ مالک بنا دیں کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنا قرضہ ادا کر لیں، وہ زکوٰۃ قرضہ ادا کر دے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا وہ وصول کر لے بس تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ بطور قرض دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ قرض ادا کرنے کی نیت سے، کسی کا قرض ادا کرنے کی نیت سے زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسافر وہ شخص، مثال کے طور پر وہ کسی دوسرے شہر میں گیا اور وہاں پر جا کے اس کا مال اپنا ہلاک ہو گیا، جیب وغیرہ کٹ گئی اور اس کے پاس پیسہ نہ رہا۔ اب یہ شخص اگرچہ اپنے شہر میں چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اس مقام پر یہ فقیر ہے، شرعی فقیر بن چکا ہے، لہٰذا بقدر ضرورت زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی افضل اور اولیٰ یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی سے قرضہ لے کے گزارا کرے اور بعد میں وہ پیسہ دے دے، اور بالفرض اگر یہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی لیتا ہے تو شرعاً ہے جائز۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں بڑی وسعت ہے، آپ ہر مقام پہ اس مقام پہ خرچ کر سکتے ہیں جہاں پر ثواب کی امید ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سامنے والے کو مالک بنانا بھی پایا جائے۔ لہذا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص حج پر جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ حج پر چلا جائے، تو اگرچہ اس کے لیے سوال کرنا تو حرام ہے، یعنی حج کرنے کے لیے کسی سے مانگنا جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو حج کروانا چاہیں اور زکوٰۃ کے پیسے سے کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم ہے، چاہے وہ کمانے پر ہی قادر کیوں نہ ہو، لیکن وہ دینی تعلیم وغیرہ حاصل کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اسے زکوٰۃ کے پیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانے میں سامان جہاد میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ نے مثلاً کسی جگہ پر کوئی لائبریری وغیرہ بن رہی ہے اور اس میں دینی کتب وغیرہ ہوں گی، لوگ استفادہ کریں گے،
تو وہاں پر بھی آپ کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اس لائبریری میں آپ لگوا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن وہی بات ہے کہ پہلے کسی کو مالک بنانا شرط ہے۔ اسی وجہ سے یہ یاد رکھیے کہ جیسے مدارس وغیرہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی دینا بالکل جائز ہوتا ہے، یا بسا اوقات ہاسپٹلز وغیرہ ہوتے ہیں بڑے، اور ان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور باقاعدہ مطلب وصول کرتے ہیں کہ بھئی اس ہاسپٹل کے لیے زکوٰۃ دے دیں، اس ہاسپٹل کے لیے زکوٰۃ دے دیں، تو وہاں پر آپ کو یہ کہنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ کہہ کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ مدرسے والے جو بھی محتمم صاحب ہیں، منتظم ہیں، یا ہاسپٹل چلانے والے ہیں، وہ اس پیسے کو ڈائریکٹ ہاسپٹل میں یا مدرسے میں نہیں لگا سکتے جب تک کہ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک نہ بنائیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دیں، اور پھر وہ شرعی فقیر مدرسے میں دے دے، محتمم صاحب کو دے دے، یا مطلب ہاسپٹل وغیرہ کے اندر وہ لگا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ڈائریکٹ اگر آپ نے بغیر کہے زکوٰۃ دے دی اور وہ ہاسپٹل میں لگا دی، ڈائریکٹ لگا دی گئی، کسی کو مالک نہیں بنایا گیا، تو بہرحال ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ چند مطلب چیزیں ہیں، مصارف ہیں، ان کو ہمیں خوب اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصارف زکوٰۃ خود بیان فرمائے، یہ کسی نبی کے حکم پر موقوف نہیں رکھے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا، تو ان 7 مقام پر ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں سے ہر ایک کو دے سکتے ہیں، یا کسی ایک کو دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ہم یہ 7 اقسام جو ہیں ان کو تلاش کریں اور سب کو تھوڑا تھوڑا دیں، بلکہ ہم ایک ہی شخص کو، یعنی وہ فقیر ہو یا مسکین ہو، اسے اپنی کل زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے بارے میں چند مسائل ہمیں تھوڑے سے ذہن میں رکھنے ہوں گے، اور یہ میں چند اصول کی شکل میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ وہ ہماری اصل میں سے نہ ہو۔ اصل کا مطلب یہ کہ جس کی نسل میں سے ہم ہیں، مثلا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ کو دیں گے۔ دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی۔ تیسرا یہ کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ چوتھا یہ کہ سید کوئی ہیں تو ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو ہاشمی ہوتے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، اور ہاشمی جو ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن عبد المطلب، حضرت عقیل اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ